اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بطور زینت بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینت فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب فرماتا ہے. اب خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، بالوں کے اعتبار سے خوبصورتی، چہرے کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک خوبصورتی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم معاشرے کے اعتبار سے اختیار کرتے ہیں، ہیئر سٹائل بنا لیا، کوئی کریم وغیرہ لگائی، خوبصورت سا لباس پہنا، اچھا سا گھر بنایا، پیارے سے جوتے پہنے. بہنیں ہماری جیسے زیور وغیرہ پہنتی ہیں اور شادیوں میں 2 گھنٹے تیار ہو کر ایک بالکل نئی عورت ہمارے سے وجود میں آ جاتی ہے کہ جب میک اپ اتارتی ہے تو دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے، بعض اوقات اسی سابقہ اس میں چلی جاتی ہے. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ بعض اوقات اختیاری ہوتی ہے اور ہمارا اس میں عمل دخل بھی ہوتا ہے. نبی کریم نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا یہ کس پر تھا؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں بعض اوقات اچھا لباس پہنتا ہوں یا اپنا کوڑا جیسے میں لگاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی تکبر ہے. سرکار فرمائے تکبر نہیں ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ آیت حدیث بیان فرمائی کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے. یعنی جائز زینت اختیار کرنا یہ عورت کے لیے بھی اور مرد دونوں کے لیے جائز ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا. علماء نے اس کی تشریح لکھی، میں نے اس کو اس میں بھی ڈالا قرب الہی میں پورا چیپٹر. جو زینت کو ہم غلط سمجھتے ہیں سمجھیں اس کو کہ یہاں پہ بعض علماء نے فرمایا یہاں زینت سے مراد لباس ہے کہ اچھا لباس پہن کر آؤ، اور بعض نے فرمایا ہر قسم کی زینت اس میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینتیں مسلمان کے لیے جائز رکھی وہ اختیار کر سکتے ہیں. اہتمام کرنا چاہیے نماز. اس کا مطلب زینت بری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا. اس کا مطلب ہے اب خلاف زینت اختیار کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا. یہ بھی ہم نے آپ کو حدیثیں سنائی. ایک صحابی آئے، بال بکھرے ہوئے تھے، سرکار نے اس طرح اشارہ کیا تو وہ گئے، انہوں نے بال وال بنا کر آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی اس طرح بال بکیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. تو ہمارے بعض بھائیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. چلو گھر میں آدمی گھر میں رہتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب پبلکلی آپ باہر نکلتے ہیں، پبلک میں باہر جاتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھیں تو ایک سلیقہ مند مسلمان نظر آئے، دیکھ کے وحشت سی پیدا نہ ہو. نہ داڑھی میں کنگا ہے، اور تیل تو ہمارے نوجوان لگاتے ہی نہیں. کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے سال ہر سال گزر گئے، اس کھیتی میں پانی نہیں ڈالا گیا، اس میں مہر ڈالا گیا ہے، دوا کھا رہے پی رہے ہیں. بھائی پورا جسم ہی آپ کا کچھ غذا چاہتا ہے، بالوں کو بھی تیل لگائیں. اگر آپ بہت پپو بننا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ تیل لگے ہوئے بالوں کے ساتھ باہر نکلو تو رات کو لگا کر سو جائیں، لیکن تکیے پر کوئی پرانا کپڑا یا کوئی تولیہ وغیرہ بچھا لیجیے گا، ورنہ بعضوں کے تو تکیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ غلاف اتار کے نچوڑے تو تیل کی نہریں بہ جائیں اس کے اندر. اتنے غلیظ قسم کے اسی پہ سو رہے ہیں، بدبو، تیل کی بدبو ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی سلیقہ عطا فرمایا کہ گندگی میں اور سادگی میں فرق آ جائے. وہ سادہ آدمی ہے جی، سادہ آدمی. وہ بھائی سادہ نہیں ہے، گندا ہے. سادگی ایک الگ چیز ہوتی ہے، گندگی ایک الگ. نبی کریم سادہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گندگی پسند نہیں تھے. یہ تم نے کیا کہا سادگی اور گندگی کو ملا دی اپنے نکمے پن کو، کون صاف کرے کون دھوئے. ہم تو سادہ سے آدمی ہیں تو دانت بھی صاف نہ کرو. شیر نے کبھی منہ دھویا ہے؟ وہ ایک صاحب ہمارے علاقے کے تھے، فوت ہو گئے. وہ کھچڑا بنتا تھا نا 9 محرم کو، تو وہ صبح صبح لے آئے برتن، کندھے پہ کرتا ڈالا، بنیان غائب، نیچے شلوار پہنی ہوئی تھی ویسے، اور نہ منہ دھویا نہ کچھ، سیدھے پہنچ گئے کھچڑا لینے کے لیے کہ ختم نہ ہو جائے. تو بولا جی منہ تو دھو لیتے یار آدمی سے پہلے. کہیں شیر کبھی منہ دھوتا؟ یہ اس طرح کے ہمارے دلائل ہوتے ہیں بعض جو سامنے والے کو فنی طور پہ فنی ہوتے ہیں، ان کو بیان کر کے فن بھی ہو جاتا ہے اور جان بھی بچ جاتی. سامنے والا بھی چلو جی بھائی روش بدلو. تو نبی کریم نے اسی طرح ایک صحابی آئے، بڑے مفلوق الحال سے نظر آئے. سرکار نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض رسول اللہ الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، باغات ہیں، جانور ہیں، مویشی وغیرہ ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے. ایک روایت میں فرمایا جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں 2 چیزیں نہ ہو، ایک اسراف، دوسرا تکبر. یعنی فضول خرچی نہ ہو اور دوسرا تکبر نہ ہو کہ آپ اچھی چیز اختیار کر کے پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. یہ غلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ محبوب رکھتے ہیں کہ انسان بظاہر اچھا نظر آئے. ہاں جیسے اب آپ کام کاج پر ہیں، اب بہت سے بھائی ہمارے سیدھے کام کاج سے یہاں تشریف لے آتے ہیں تو زیادہ موقع نہیں ملتا. کوئی بات نہیں، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مجبوری کی صورت ہے. ایک ہوتا ہے آپ اور میں اپنا خود ذرا
احتساب کریں. سستی کون کنگھا کرے, کون دانت صاف کرے, کون صابن سے منہ دھوئے, کون سر کو تیل لگائے, کون صاف ستھرے کپڑے پہنے. 3 فٹ سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, گھر میں پانی موجود, نہا سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. بھائی کیوں نہیں کر رہے یار, کریں. زوجہ کے بارے میں تو یہ کہ تم میک اپ کرو, بڑی اچھی لگتی ہو, اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ لو بھائی. کبھی زوجہ کے بارے میں تمہارا یہ خیال کہ بڑی خوبصورت نظر آئے اور تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کیسے نظر آ رہے ہو, یہ بھی تو دیکھو نا. چلو اللہ نے قدرتی اعتبار سے, جیسے میں نے عرض کیا, کوئی مجھ میں کمی رکھی, کوئی چیز, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اس کو تو نہیں بدل سکتا. لیکن جو ہمارے قدرت و اختیار میں ہے کہ بھئی آپ صاف ستھرے دانت رکھیں, تو یہ پان اور گٹکوں نے ہمارے دانتوں کا GM وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ماوے کھا رہے ہیں جی. ماوا, ماوا, غلیظ دانت, گندے دانت. اچھا ایسے لوگ کھل کر ہنستے بھی نہیں یوں کریں گے, منہ بند رہے گا. انہیں پتا ہے کہ جہاں دانت کھل گئے سامنے والا چیخ مار کے دور ہٹے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک شخص کا میں نکاح پڑھانے گیا دولہا کا, بڑی اچھی جگہ ہال بک کرایا ہوا, ایسا زبردست کوٹ پینٹ اس نے پہنا ہوا زبردست, اور یہ لمبا. آپ یقین کریں لیکن جب میں نے اس کو قبول کروانے لگا, اس نے ہی کیا نا, لا حول ولا, اتنے غلیظ دانت میں نے بہت کم اپنی زندگی میں دیکھے. یعنی پتہ نہیں برش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھائی پان کھا کے برش کر لو یار, تھوڑا سا تہ ہٹ جائیں. وہ تہ پہ تہ چڑی ہوئی, تہ پہ تہ, تہ پہ تہ, اتنے گندے دانت. میرے خیال میں یوں زبان پھیرتا ہوگا نا تو اس کو 2 دانت محسوس ہوتے ہوں گے, ایک نیچے والا اور ایک اوپر نقلی. اتنے غلیظ دانت کہ یوں کریں تو سامنے تو بھائی کوئی کسی کو کونی نہ مارے. دیکھ تیرے بارے میں کیسا بتا رہے ہیں مفتی صاحب, اگر آپ کوئی ایسا کھاتا ہو تو ناراض نہ ہو. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عادت ہے بھی تو اس کے بعد صفائی پاکیزگی کا خیال کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی لہسن یا پیاز میں سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے, اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں نظافت. یہ آپ کے نبی بتا رہے ہیں. منہ غلیظ و سگریٹ پی, سٹے لگائے, وہ پھینکی سگریٹ آ کے اللہ, آپ کھڑے ہو گئے, منہ میں اسمیل آ رہی ہے. معتکف حضرات کو دیکھا جا کے وہاں سٹے لگا رہے ہوں گے وضو خانے کے اوپر. پوچھیں گے مصطفیٰ وہاں پی سکتے ہیں سگریٹ؟ اور کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ نہیں وہاں نہیں جا سکتے, سگریٹ پیو گے اعتکاف ختم ہو جائے. پھر کیا کریں؟ صحن میں جاؤ, اوپر کچھ دھواں چھوڑو. تو بھائی 10 دن تو سگریٹ ہی چھوڑ دیں یار, تیرا بڑی مہربانی تیری بھائی. مسجد کے اندر تم گندے اور غلیظ بدبودار منہ کے ساتھ آؤ, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صاف ستھرا منہ رکھنا چاہیے. ایسی چنگم وغیرہ یوز کر لیں, ماؤتھ فریش آتے ہیں, ماؤتھ فریشنر آتے ہیں. آپ کسی سے خاص طور پہ جب پبلک ڈیلنگ ہو, گفتگو کرنے کا, اگر اس کو آپ یوز کر لیں کہ چلو اچھی خوشبو آ جائے کسی کو. بہرحال گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو زینت اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے. لیکن اب اس سے وہ ہمارے نوجوان یہ نتیجہ بھی اخذ نہ کریں کہ زینت کا مطلب ہے کہ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کہا زینت اللہ کو پسند ہے, اور جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ میں ایسی کر لوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب 4 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, یہ اور یہ ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا تھا اللہ جمیل یحب الجمال, میں جمال بننے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی با جمال اور با کمال, اتنا بھی تمہیں زینت کا نہیں کہا. یہ عورتوں کا کام ہے کہ وہ مردوں کو ہمیشہ دیر کرواتی ہیں میک اپ میں. ٹھہرو یہ رہ گیا, ٹھہرو یہ رہ گیا, وہ چلو بہنیں کر رہی ہیں. مرد کو اتنی زیادہ نہیں. آپ کو میں لپسٹک پاؤڈر استعمال کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا. بال اچھے بنا کر رکھیں, داڑھی میں کنگھا کریں, زلفیں وغیرہ بنا کر رکھیں, صاف ستھرا لباس پہنیے, استری کر لیں لباس اگر استری میسر ہے تو. ہم یہ اہتمام بہرحال شادی بیاہ میں جاتے ہوئے تو کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ اتنا زیادہ نہیں. تو اتنا اہتمام ضرور کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو کراہت محسوس نہ ہو, وہ پسندیدگی محسوس نہ کرے. لیکن بعض اوقات ہماری گیدرنگ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے, ہر ایک گٹکے کھانے والا, پان کھانے والا, ان کے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں تو جسم سے ایک طرف سے نسوار کی بدبو آ رہی ہوگی, ایک طرف سے پان کی, تمباکو کی, اور منہ تو کبھی دھویا نہیں ہوتا شیر نے. تو وہ اسی طرح کے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں, لیڈو کھیل رہے ہیں, وہ آوارہ گرد قسم کے. تو ان کو کیا گندگی کا احساس, ان کے تو قریب بیٹھے تو عجیب کوفت ہونے لگ جاتی. تو اپنی صحبت بھی اچھا رکھیں تاکہ آپ کو گندگی کے اندر, گندگی سے کراہت محسوس ہو.